اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات ہمیں بھیجے گئے تھے ان میں سے کچھ ہم شامل کر رہے ہیں۔ پہلا سوال، عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ شفا اور شفا کا لفظ یوز کرتے ہیں، اور اس پہ بڑی بحث بھی بعض جگہ مجھے خود بھی دیکھنے کو ملی ہے، اور بڑی بحث بھی ہوتی ہے، لوگ اس کے معنی کا تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل صورت کیا ہے؟ کیا کسی کو یہ کہہ سکتے کہ اللہ تمہیں شفا دے؟ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، یہ جیسے کہ سوال کے دوران ہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے بھی بحث دیکھنے کو ملی ہے۔ عموماً جو ہے لوگ شفا اور شفا میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے، یا کسی اور کو بھی کہہ رہے ہوتے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اصل میں تو یہ لفظ اردو کا ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں، چونکہ ہم اردو دان ہیں یا اردو سپیکنگ، یا یہ کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، تو لوگ جب اسے استعمال کرتے ہیں تو شفا کا لفظ جو ہے یہ عربی سے مستعار ہے اردو میں، اور صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ شفا کا لفظ جس طرح ہے اس کے آخر میں حمزہ آتا ہے، اس طرح اور بہت سارے جیسے وضو ہے، دعا ہے، اور اس کے علاوہ کئی سارے الفاظ ہیں جس میں آخر میں حمزہ لگتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کچھ سالوں میں جو اہل لغت ہے اردو کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بعض جگہوں پہ جو ہے انہوں نے حمزہ گرا دیا، اور وہ حمزہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہاں شفا میں یہ کہ عمومی طور پر لوگ تو حمزہ استعمال کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو اردو دان مطلب اس پائے کے ہیں کہ وہ ادبی اردو لکھتے ہیں، بولتے ہیں، تو شاید وہ لوگ اس کو یوز نہیں کرتے۔ اب یہ کہ اس طرف لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ گرایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم بات اس پہ کریں گے کہ شفا اور شفا، تو یہاں پر جو ہے اس کی پہچان آپ کر لیجئے گا کہ شفا کیا چیز ہے، شفا کیا چیز ہے۔ یہاں اگر ہم اس کو صرف اردو کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر شفا جو ہے وہ صحت کے لیے، یہ دعا کے لیے کہ اللہ جو ہے اس کی صحت ٹھیک کر دے، اور شفا کا لفظ بھی استعمال کرتے تو لوگ معنن جو ہے اس کو اسی کے لیے مطلب اسی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جو ہم شفا استعمال کرتے ہیں، یعنی صحت کے لیے وہ دعا دے رہے ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کے نہیں شفا بول رہے ہوتے ہیں، بلکہ دعا کے لیے لوگ کے زبان پہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ عوام کی جو غلطی ہوتی ہے عمومی، یہ ان غلطیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس کی پکڑ اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جس شفا کی بات کرتے ہیں کہ جی بد دعا ہے، یعنی ہم لوگ بعض جو مباحث ہم نے دیکھے ہیں اس میں یہ کہ شفا بد دعا ہے، لہذا شفا نہیں کہنا چاہیے۔ تو جس شفا کی ہم بات کر رہے ہیں وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی ہی میں استعمال ہوتا ہے، وہ اردو میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ اردو کا لفظ شفا ہے جو حمزہ کے ساتھ آتا ہے، اور عربی کا لفظ جو ہے وہ شفا ہے جو حمزہ کے بغیر آتا ہے۔ اور اسے آپ گڑھے کا کنارہ کہہ لیں، یا یہ کہ عربی میں یہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے۔ قرآن تو سب سے بہترین عربی ہے اور سب سے اچھی عربی قرآن پیش کرتا ہے، لہذا ہم قرآن ہی کی طرف جائیں گے۔ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، شفا جر فی نہار فنہار بھی فی نار جہنم۔ یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، آپ علیہ السلام کے ایک فرمان قرآن مجید کی آیت آئی ہے، تو میں اس کے ذیل میں یہ بات کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے پروانے ہوتے ہیں، اور پروانے کیا کرتے ہیں، یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام نے بتائی ہے، اور میں اس کے مفہوم بتا رہا ہوں، میں سیم حدیث نہیں بیان کر رہا، اس کے مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، تمہاری سے مراد یعنی امت جو ہے مراد ہے، صحابہ مخاطب تھے، کہ جیسے کہ پروانے ہوتے ہیں کہ وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں اور میں ہوں کہ تمہیں کھینچے جا رہا ہوں، پکڑے جا رہا ہوں، یعنی لوگ ہیں، انسان ہیں کہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور میرا جو منصب ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کام عطا فرمایا ہے، جس کی جو ذمہ داری دی ہے، وہ یہ ہے کہ میں انسانوں کو اس سے کھینچے جا رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے اور تمہیں وہاں سے اچھک لیا، اللہ رب العالمین نے تمہیں بچا لیا۔ کس کے ذریعے بچایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہ جو لفظ ہے شفا، یہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کے حوالے سے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ معنی مفسرین نے ذکر کیا ہے، اردو مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لوگوں نے اپنی شروحات تفاسیر کے اندر اس سے ذکر کیا ہے، لکھا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ شفا کہتا ہے تو اس سے قطعاً یہ شفا مراد نہیں ہے، یہ تو ہے بھی بغیر حمزہ کے، اور صرف عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور استعمال کس چیز کے لیے؟ جہنم کے گڑھے کے کنارے کے لیے۔ البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ اپنی جو استعمال کی اردو جو ہم روز استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، اس کی بہتری ہونی چاہیے، وہ ایک اچھی اردو ہونی چاہیے، اور اس میں ہمیں الفاظ کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون سا لفظ کہاں اور کس طرح کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس میں اردو بہت اچھی بولی جاتی ہے، تو لوگوں کو اس کا خود ہی خیال کرنا چاہیے۔ البتہ فقہی لحاظ سے یہ جو سوال ہمارے پاس آیا ہے، اس سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس اردو کے لفظ کو شین کے نیچے زیر کے استعمال کرنے کے بجائے اس پہ زبر استعمال کر لے تو اس سے کوئی حرج نہیں آتا۔ البتہ کوئی جان بوجھ کے ارادتاً شفا عربی زبان کا لفظ جو ہے کسی کے لیے استعمال کرتے کہ اللہ تمہیں شفا دے، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اس کو بد دعا دے رہا ہے، اور یہ انتہائی قبیح بات ہے، بہت بری بات ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جو ہے بد دعا دے، اور وہ اتنی خطرناک کہ اس کو جہنم کے گڑھے کے کنارے جو ہے پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، اس کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا یہ جو آج کا سوال تھا، اس کی وضاحت کر دی گئی کہ شفا اور شفا کیا چیز ہے، اور ہمیں کس لفظ کو استعمال کرنا چاہیے اور کن معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ جو ہے وہ شفا ہے بغیر حمزہ کے، اردو میں جو استعمال ہوتا ہے دعا کے لیے وہ شفا ہے، اور حمزہ بھی لگایا جاتا ہے، بعض لوگ نہیں بھی لگاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حمزہ لگایا یا نہیں لگایا، لیکن شین کے زیر کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خالص اردو کا لفظ ہے، اور اس کا وہ صحت کے لیے اور دعائیہ کلمے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کا جو لفظ ہے شفا وہ بغیر حمزہ کے ہیں اور شین کے زبر کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات تھے ان میں سے ایک سوال آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا جواب بھی پروگرام میں شامل کیا گیا۔ دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ 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 اللہ